يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. معزز محترم سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی وحدہ لا شریک لہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مختصر تعریف اور حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل ویال، ازواج مطہرات، تمام اصحاب اجمعین اور متبعین پر سلامتی فرمانے۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے عنوان جو لے کر میں آیا ہوں وہ یہ ہے فضل سور آیات، مختلف آیتوں کی فضیلت، مختلف صورتوں میں سے چند آیت کی فضیلت۔ یہ عنوان ہم کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آج کل اکثر ہمارا معاملہ ایسا کہ قرآن سے رابطہ یا قرآن سے تعلق دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، جیسا آپ آئے ہوئے ہیں، فجر میں آئے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک فجر میں آپ، عصر میں بھی رہیں گے انشاءاللہ، مغرب میں رہیں گے، لیکن قرآن کا جو مخصوص تعلق ہے انسان سے، یہ رابطہ ختم ہوتے چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں ملتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے پڑھنا لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سے پڑھا نہیں جا رہا۔ بھائی جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا رابطہ ختم ہوتے چلا جائے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدی للناس۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ لوگوں میں یا ناس جس کے معنی ہم انسان کرتے ہیں، اس انسان میں ہر ایک آدمی شامل ہے، کیا مسلم، کیا ہندو، کیا دوسرے مذہب، سب لوگ شامل ہیں، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غیر مسلمین نے قرآن کو پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد اپنے تاثرات، چاہے اسلام قبول کیا ہو یا قبول کیا ہو، لیکن اپنے تاثرات جو دیا، کسی نے بھی آج تک برا تاثر نہیں دیا قرآن کے بارے میں۔
ہر ایک نے کہا کہ بہتر کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اس سے اچھی کتاب ہم کو کہیں نہیں ملے، ہر ایک نے یہی بات کہا۔ آئیے قرآن مجید کے تعلق سے ہم کچھ بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، کہا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی آپ تہجد کی نماز قائم کیجیے۔ علامہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے یہی جو آیت ہے، علامہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہی جو آیت ہے جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز واجب تھی۔ علامہ کثیر کہتے یہی جو آیت ہے جس میں اللہ نے واجب قرار دے دیا، نبی اس ہر رات اللہ کے رسول پڑھتے تھے تہجد۔ ایسی کوئی رات نہیں جس میں اللہ سے نماز نہ پڑھا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ ہمیشہ تہجد کے لیے لگ گئے، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے امی جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض کے علاوہ کون سی چیز سے بڑی محبت تھی؟ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کی بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ اہمیت سے آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا او زد علیہ، اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے تو تھوڑا آپ زیادہ کر لیجیے، لیکن قرآن کیسے ہو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے بڑے آسانی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پڑھیں، بڑے اچھا انداز میں پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مفسر قرآن حضرت عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا جس کو یہ شوق ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ جبریل کے انداز میں قرآن پڑھے، جبریل کی لہجے میں قرآن پڑھے، وہ عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجہ کو اپنا لے۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا، تو ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کریں گے آپ کے سامنے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بڑے آسانی کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کیا گیا، اچھی بتائیے ترتیب کیا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ضیاء القراءۃ تجوید ایک کتاب ہے، کتاب کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں میں، ضیاء القراءۃ تجوید کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ ترتیب کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کیا کہا، مخارج حروف کے ساتھ، مخارج حروف کے ساتھ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا یہ ترتیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن آپ کو سیکھنا ہے، اچھا انداز میں سیکھنا ہے، یا تو آپ کو جیسے بھی آ رہا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم آپ کو سورہ فاتحہ تو یاد ہوگا، کم سے کم آپ سورہ اخلاص تو یاد ہوگی آپ کو، سورہ فلق، سورہ ناس، یہی سورت آپ بار بار پڑھیے، بیٹھے بیٹھے پڑھیے، بیٹھ جائیے پڑھیے، 100 بار پڑھیے، 150 200 جتنے بھی آدھا گھنٹہ پڑھتے جائیے، کیا آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ قرآن جو لوگ ترتیب سے پڑھتے کیا انہیں پہ ثواب ہے؟ جو قرآن ایسے پڑھے کہ جو یاد ہے وہی پڑھے اس کا ثواب نہیں، ایسا کچھ ہے نہیں ہے۔ آپ جو بھی حرف پڑھیں گے، جو بھی لفظ پڑھیں گے، آپ کو باقاعدہ طور پر اس میں ثواب ملے گا۔ اور مزید ایک بات کہوں گا، آپ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ آپ جو نہ پڑھے لکھے ہیں تو قرآن کے معنی سے اگر پڑھ لیتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ کی سورہ آتا ہے، کچھ نہیں آتا، چلو سورہ فاتحہ کے معنی پڑھو، وہی چاہو۔ کم سے امام صاحب جب کہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ اتنا سمجھے دل میں تمام تاریخ رب العالمین جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، اتنا سمجھے گے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں چستی پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں ساری کی ساری کرائیاں دور ہو جائیں گے، صرف آپ اور اللہ ہے، آپ دونوں کے ہو کر حجی خالی کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو کم سے اتنا تو ضرور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر کہتے ہیں ہذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ حکم لگایا اس حدیث پر، تو کہتے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الذی لیس فی جوف شیء من القرآن کالبیت الخرب، رواه ترمذی۔ ابن عباس یہ بھی مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو فرمایا، سمیعت رسول اللہ قال، کیا کہ اللہ کے رسول
بے شک اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس شخص کے پیٹ میں قرآن میں سے کوئی حصہ نہ ہو، جس آدمی کے پیٹ میں قرآن میں سے کوئی بھی حصہ نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کالبیت الخرب، وہ ہے کہ وہ پیٹ اجڑا ہوا گھر کے مانند ہے، اجڑا ہوا گھر کے مانند ہے، جو گھر اجڑ جاتا ہے، جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے، شیاطین بستے ہیں، وہاں پر نہ جانے کیا کیا چیز آ جاتے ہیں، ہم لوگ جو بولتے سمجھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے سمجھ کا کہنا ہوتا ہے وہاں پر بسے ہوگا فلاں چیز، وہاں پر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو آپ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، کہا کہ جس آدمی کے پیٹ میں قرآن میں سے کچھ بھی حصہ نہ ہو، یعنی قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو، افسوس آج ہم کو قرآن یاد کرنے کا شوق نہیں رہ گیا، قرآن یاد کرنے کا شوق نہیں رہ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ قرآن کو یاد کرتے تھے، ہر دن کوئی نماز سے بیٹھ کر جو یاد ہے وہی سورتیں پڑھتے تھے، آج ہم اصلاح بھی نہیں لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بچپن میں غلطی سیکھے تھے، مرتے دم تک سورہ فاتحہ غلطی رہ گئی ہماری۔ سورہ ناس ہم بچپن میں غلط سیکھے تھے، آج تک ہماری غلطی ہے۔ نماز امام صاحب اگر نہ آئے نماز پڑھنے پیچھے تو نہیں پر غلطی ہو جائے، کئی لوگ ہنسیں گے ہم پر، مصلی ہنسیں گے کہیں پر، ارے دیکھو بڑا حاجی صاحب ہے، بڑی داڑھی ہے، دیکھو سورہ ناس کو سیدھا یاد نہیں، لوگ ڈر کے مارے پیچھے بھاگتے، دیکھ لیجیے تو کوئی آیت میں پڑھا لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، یہ حالت ہماری ہے آج نہیں، بلکہ ہم کو قرآن سے دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک عظیم سورت میں سکھاؤں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک عظیم سورت سکھاؤں گا۔ جب نکلنے لگے قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ابھی بھی کہا تھا کہ نکلنے سے پہلے میں ایک عظیم سورت سکھاؤں گا، وہ ذرا مجھے بتا دیجیے۔ دیکھیے شوق کیسا ہے صحابی کا شوق، اللہ کے رسول کو یاد دلانا، اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول آپ نے ابھی کہا تھا مجھے کہ نکلنے سے پہلے میں عظیم سورت میں تمہیں سکھاؤں گا، ذرا مجھے سکھا دیجیے، ذرا بتا دیجیے۔ آج ہی سے انکساری سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے، صرف یہی نہیں، یا السبع المثانی والقرآن العظیم، یہاں تک کہ اللہ سے مزید فرمائے یہ سبع مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے، قرآن مجید میں سب سے عظیم سورہ ہے جو مجھے اللہ نے اسپیشلی طور پر دیا ہے۔ افسوس آج سورہ فاتحہ اب صحیح نہیں پڑھ پاتا، سورہ فاتحہ میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم غلطی کر جاتے ہیں کبھی کبھی۔ نہیں دوستو، آپ کی عمر ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن آپ اصلاح کیجیے، صحیح سیکھ لیجیے، ایک ہی سورہ سیکھے زندگی میں، ایک ہی سورہ آپ کے اندر، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کو کب مکہ فتح ہوتے وقت، ابھی مکہ فتح ہوا نہیں تھا، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول راستے میں مکے میں چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول، ابو سفیان نے دیکھا پوری عرب اللہ کے رسول کے سرنگوں ہیں، اللہ کے رسول قدموں کے نیچے، اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے گھر میں آ کر کہا ہندا کیا کرو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، پوری دنیا میں تنگ ہو گئی۔ ہندا نے مشورہ دیا، کیا کہا، آپ بھی وہی کیجیے جو سب لوگوں نے کیا، کیا اسلام قبول کر لیے، چلیے وہی ہندا جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلیجہ چاک کر کے چبا لیا، وہی ہندا نے کہا جو سب لوگ آپ بھی وہی کیجیے نا، کیا آپ بھی اسلام قبول کر لیجیے بھائی، چلیے اس میں کیا، سب لوگ کیے تو ہم کیوں باقی، سچ کہہ رہا کہ ہاں، بس ابو سفیان گھر سے نکل اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اسلام قبول کرے، لیکن جب مدینہ آئے ابو سفیان کا حال آپ کو معلوم ہے، مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتے تھے اور مسجد سے سب سے آخر میں جاتے تھے، سب سے آخر میں جاتے، قرآن پڑھنے تک بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے کہا عائشہ جانتے ہو اس کو پہچانتے ہو کون ہے، کہ نہیں اللہ سے میں نہیں جانتی کون ہے، کہا کہ میرا بھائی ہے، چچا صاحب ابو سفیان ہے، میرا بھائی ابو سفیان ہے جو مسجد میں سب سے پہلے تو داخل ہوتا ہے
لیکن سب سے آخر میں جاتا ہے میرا بھائی. اتنا زیادہ لگاؤ ہے قرآن سے. ابو سفیان کا جب انتقال ہوا تقریباً 3 دن پہلے ہی آپ اپنے آپ قبر کھدوا لیے. قبر کھدوا دیا اپنے آپ 3 دن پہلے. لگتا تھا کہ ان کو کوئی وہی ہو گئی, کوئی میسج آ گیا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں بیوی بچے رو رہے کہا کہ مت رو, میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, مجھ پر مت رو. ابو سفیان نے یہاں تک دے دیا. عظمت قرآن اتنا تھا ان کے دل میں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنا پڑھتے تھے, مسجد سے آخری میں جایا کرتے تھے, سب سے پہلے آتے تھے جاتے تھے. یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ میرا بھائی مسجد آتا ہے سر جھکا کے آتا ہے, سر جھکا کے جاتا ہے, کبھی کسی دن ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں میرا بھائی. اس کی گواہی ہے, نبی کی گواہی. یہ حدیث اور آپ کو سنائیں گے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے سورہ اخلاص کے بارے میں. بہت چھوٹی سورت ہے. قل اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لگ بھگ ہمارے بچوں کو یاد ہے یہ سورہ یاد ہے. تو دیکھیے اس سورہ کو ہم آپ کو سنائیں گے. اس سورہ کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو الله احد يرددها فلم اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران رواه البخاري. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک آدمی سورہ اخلاص بار بار پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بار بار پڑھ رہا ہے. دوسرے نے سنا یہ آدمی سورہ اخلاص بار بار پڑھے جا رہا ہے. تو صبح ہوا تو سیدھا اللہ کے رسول گیا جا اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ سے میں نے ایک آدمی دیکھا وہ سورہ بار بار پڑھ رہا ہے, سورہ اخلاص بار بار پڑھ وہی پڑھ رہا ہے, ایک ہی سورہ پڑھ رہا ہے, کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے, ایک ہی پڑھ رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کیا ماجرا. اللہ کے رسول کیا فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن, اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے. تو گویا کہ آپ اگر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیے تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ گویا کہ 1/3 قرآن آپ نے پڑھ لیا. گویا کہ آپ نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. آج ہم کو فون سے فرصت نہیں ہے, آج ہم کو کاروبار سے فرصت نہیں ہے, آج ہم کو پڑھائی سے فرصت نہیں ہے, اور آج ہم کو بات چیت سے فرصت نہیں ہے. جب بھی موقع ملے بات چیت کرو, چیٹنگ کرو, یا تو موقع ملے تو اور کچھ دیکھو. ہمارے یہ حال ہو گیا. لاک ڈاؤن ابھی گزرا, کووڈ-19 ابھی چند سال پہلے. تو کووڈ میں جس کا جو دل چاہا کیا, کوئی سویا, کوئی کچھ کیا, کوئی کچھ کیا, جس کے جیسا تھا. آپ کو ہم نام بھول گئے اس عالم دین کا, یاد نہیں آ رہا مجھے اس وقت, لیکن آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب جو اس کی بھی اسپیکر رہ چکے ہیں, ان کو استاذ ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ نے لاک ڈاؤن کیسے گزارا, آپ نے لاک ڈاؤن کیسے گزارا؟ انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ الحمدللہ میں نے قرآن حفظ کر دیا. کیا کہا انہوں نے؟ الحمدللہ میں نے قرآن حفظ کر دیا. اللہ, آپ سوچ رہے عمر ہے تقریباً 50 سال کی عمر ہے مولانا کی, اور مولانا نے لاک ڈاؤن میں جیسے فرصت ملی مدرسہ سے پڑھانے سے چھٹی ملی, مدارس بند تھے لگ بھگ, تو اس ایام میں انہوں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی یاد کر قرآن کو مکمل حفظ کر لیا. ہم پریشان تھے کووڈ میں, کھائیں گے کیا, کریں گے کیا, کہاں سے پیسہ آئے گا, ہم پریشان تھے. لیکن مولانا نے کیا قرآن کو حفظ کیا, قرآن یاد کر لیا. تو کہنے کا مطلب ہے قرآن سے تعلق جوڑ دیا. مقصود صورتیں صحیح, چھوٹے چھوٹے صورتیں صحیح, آپ یاد کیجیے اس کو, چھوٹا صورت یاد کیجیے, چھوٹے چھوٹے صورت, کم سے کم اما پر کچھ صورتیں آپ یاد کیجیے. برزبان یاد ہے, ہر دن پڑھیے ان صورتوں کا, ہر دن پڑھیے, کسی بھی دن آپ نہ چھوڑیں, بلکہ پڑھتے جائیے ان صورتوں کو, بار بار پڑھے. آپ گھر میں رہے تب بھی پڑھے, آپ سوتے رہے تب بھی پڑھے, جاگتے رہے تب بھی پڑھے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے آپ کی ہر دعا قبول کرنا شروع کر دے گا۔ یہ سورہ کے بارے میں دوسرے حدیث آپ کو میں سناؤں گا۔ اس حدیث کا راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بات کرے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے خدا کے رسول میں سے ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لائے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول میرے بچے کا آپ رکھ لیجیے اپنے پاس، آپ کا آج کے بعد سے خادم ہے۔ اللہ اس کا ٹھیک اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس تقریباً 10 سال رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول انی احب هذه السورة قل هو الله احد قال ان حبها ادخلك الجنة رواه الترمذی۔ ایک آدمی کہا اللہ کے رسول میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے فرماتا تیری محبت اس سورہ سے، اس سورہ کے بارے میں جنت میں داخل کرا دے، یہی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اس لیے تم اس سے بار بار پڑھتے رہو، بار بار اس سورہ کو زبان پہ لاتے رہو۔ تو آدمی کتنی محبت کرتا تھا، ایک معمولی سورہ اخلاص بس ہمارے بچے پڑھ سکتے سورہ کو، لیکن یہ سورہ سے محبت آپ کو جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ آپ اگر اس سورہ کو ہی پڑھے روز اٹھتے بیٹھتے، یہ میں نہیں کہتا ہمیشہ پڑھتے، یہ نہیں کہتا ہوں، مخصوص ٹائم نکال لیجیے، ظہر اثر مغرب عشاء فجر جو بھی آپ کے پاس ہے معاملہ، آپ اس سے پڑھیے، اس کو سورت چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھیے، آپ پورے قرآن نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن آتی ہے تو آپ ہر دن ایک پیج صحیح بس ایک ہی پیج پڑھیے، زیادہ نہیں، 10 آیت پڑھیے ہر دن، اور آپ جو نہ رکھے ہاتھ رکھے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ایک دن آپ کی زندگی میں قرآن ختم ہو گیا، ایک دن آئے گا۔ ہم سے رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان میں پارے پڑھتے ہیں، کوئی 2 قرآن، کوئی 3 قرآن، کوئی 4 قرآن، کوئی 5 قرآن، یہاں تک کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ رہتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دونوں کی فضیلت ہے۔ سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل پہلے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعبد من الجان والعين الانسان حتى نزلت المعبدتان فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سوى رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے سے پہلے آپ مختلف قسم کے دعا سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، لیکن جب سورہ ناس سورہ فلق نازل ہو گئی تو آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، 2 چیزوں کو پکڑ لیا، فاخذا بہما، دونوں چیزوں کو پکڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی 2 صورتوں کے ذریعے سے آپ کیا کرتے، اللہ کی دعوت یعنی اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی صورت میں ہم کو سورہ ناس سورہ فلق بھی یاد ہونا چاہیے، اور اس کو کثیر تعداد میں پڑھتے رہیے۔ ویسے آپ جو چارٹ دیکھ رہے ہیں مسجد میں دعا کی صبح شامل، یہ چارٹ میں دعا شامل ہے، ضرور شامل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں، تو اس چارٹ میں شامل کیوں ہو گئی؟ اللہ کی پناہ، کسی سے ڈرنا نہیں ہو سکتا، اللہ ہمارا حامی ناصر ہے، اللہ ہمارا حامی ناصر ہے، چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہو جائے، ہمارا دشمن چاہے کتنے بھی مضبوط نہ ہو جائے، لیکن اللہ ہم کو بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری محافظ ہے۔ یہ بات ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمارے لیے سب سے بڑی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ آخر میں ہم آپ کو مفسر قرآن کے سلسلے میں 2-4 باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے بارے میں، جو آدمی جبریل امین کے لہجے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا جبریل کے انداز کو اپنانا چاہتا ہے، وہ عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو اپنا لے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن عقبہ بن ابی معیط تھے، اللہ کے رسول کے پڑوسی تھے، عقبہ بن ابی معیط تھے، پڑوسی تھے، اس کی بکری چرایا کرتے تھے حضرت عبد المسعود رضی اللہ عنہ بچپن میں، پہاڑوں میں بکری چراتے تھے۔ ایک دن کیا دیکھا، بہت دھوپ پڑ رہی، تیز چلچلاتی دھوپ ہے، 2 بزرگ آدمی چلے آ رہے ہیں، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں،
اور بہت پیاسے لگے آئے آرا قریب ان میں سے ایک نے کہا کہ بابو تھوڑے دودھ ملے گا پینے کے لیے؟ پیاس بجھا کر کہا کہ نہیں، آپ کو میں دودھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت ہے، میرے مالک کی خیانت ہے، اس لیے میں آپ کو دودھ نہیں دوں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ایسا کرو، ایسی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی، ویسی بکری بتاؤ۔ حضرت مسعود کہتے ہیں کہ وہ دونوں کے قریب ایک بکری کھڑی تھی جو چھوٹی تھی، اشارہ وہ بکری ہے، دیکھو چاہے مجھ سے کوشش کرتے تھے۔ ایک آدمی ایک بزرگ نے اس کا ٹانگ پکڑا، پیر پکڑا بکری کا، اور اس کے تھن میں ہاتھ پھیرا اور ایک دعا پڑھا، اور بکری پیر پھیلا دیے، دودھ تھن میں اپنے آپ آ گیا اور دودھ جلدی سے نچوڑ لیے، اور ایک پتھر، پیالہ نما پتھر تھا ان کے پاس، پیالہ، اور اس میں بھر لیے، دونوں پیا، مجھے بھی پلائے۔ آخر میں انہوں نے کہا جب پی لیے ہو گیا کہ لوٹ جاؤ، تھن جیسا تھا ویسا ہو جاؤ، تو بکری جیسے تھے ویسے رکھو۔ تو میں نے کہا جی وہ کیا منتر تھا، ذرا ہم کو بھی سکھا دو نا۔ کہا کہ بچے ہو ابھی تم چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ تب سب سیکھو۔ عبد المسعود رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایک موقع تھا جس کو بعد میں چل کر معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اور صدیق اکبر تھے، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق تھے، ہوتا کہ اس وقت سے میرا دل میں اسلام کے بارے میں آیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، بعد میں چل کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو ایسے پڑھا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کے ساتھ مجھے خادم کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے سایہ بن کے جینے لگا، اللہ کے رسول گھر سے باہر جب جوتیاں سیدھے کر رہے، اللہ کے رسول نہانے کی ضرورت ہے پانی مہیا کر رہے، اللہ کے رسول کے لکڑی یا مسواک کا انتظام کیا کرتے تھے، یہاں تک اللہ کے رسول کی جانور کی حفاظت کرتے تھے، جانور چرایا کرتے تھے، یہاں تک اللہ کے رسول سفر میں ہوتے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اگر گھر میں ہوتے باہر بیٹھے رہتے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادم بنتے رہے، مشہور ہو گئے رازدان رسول ہے، اللہ کے رسول کا ہر بات ہی جانتا صحابہ مشہور ہو گئے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کیسے کیا جائے مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اتنے مسجد سے اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی، قرآن اللہ کے رسول جا رہے وہاں سے کھڑے ہو گئے، اللہ سننے لگے ان کی قرآن۔ جب نماز ختم ہو گئی عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے، دعا کر رہے ہیں، اللہ رسول کہتے دعا کرتے جب میں آج آمین بولوں گا، آج تم دعا کر میں آمین بولوں گا۔ عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے کہ اللہ سے آمین کہتے چلے گئے، یہاں تک حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ سے آمین میں ہم دعا ختم ہو گئی، ہم چلے گئے، لیکن میں نے سوچا صبح تک ان کو میں ضرور بتاؤں گا یہ بات، رات والی بات۔ جب صبح پہنچا حضرت عمر تو دیکھ رہے حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے اور انہوں نے خوشخبری دے دیا ہے اس کو عبد المسعود کو کہ بھائی رات میں تم نے جو جو دعا مانگا تھا اس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، گارنٹی قبول ہو جائے گی۔ حضرت عمر افسوس کرنے لگے کاش میں بھی بولا ہوتا، اور کہنے لگے کہ ہر بات میں ابوبکر صدیق مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں، میں تو سوچتا ہوں کہ ذرا کچھ آگے چلو لیکن وہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور عثمانی اسے وقت ہو رہا ہے اس لیے میں مکمل بات نہیں کر سکتا، پھر 2 منٹ میں بات ختم ہونا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ ہے، جب ان کا منزل موت کا وقت آیا حضرت عثمان غنی پہنچا، کہا عبد المسعود کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیا ہے شکوہ، کیا شکوہ ہے تمہیں، شکایت کس چیز کی؟ کہا کہ گناہوں کی شکایت، گناہوں کی شکایت ہے۔ کون ہے؟ عبد المسعود۔ ایک وقت میں نوجوانوں کو عبد المسعود نے کیا کہا تھا معلوم؟ آج کل تم لوگ گناہ کو ناک پہ مکھی کے برابر سمجھتے ہو، بیٹھے ہوئے جیسے مکھی بیٹھی اور تم نے اڑا دیا ہاتھ سے، گناہ کو ایسے سمجھ رہے ہو۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم گناہ کو پہاڑ سمجھتے تھے، کہیں اگر ہمارے سر پہ پہاڑ گر جائے مر جائے یہ ہم گناہ کو سمجھتے تھے، لیکن آج تم لوگ گناہ کو بالکل جو چھوٹا تھا سمجھ۔ یہ ابن مسعود کہہ رہے گناہ کو مجھے شکوہ ہے، یہ عبد المسعود کا گناہ کا مجھے ڈر ہے۔ کہا کہ اچھا آگے بتاؤ آپ کی اور کیا رائے ہے؟ کہا کہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، بس اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد رات بھی انتقال ہوا، ان کے گھر والے کہتے ہیں
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اس حال میں ہوا کہ ان کے زبان میں آیات محکم جو بڑی بڑی آیتیں تھی ان کی زبان پہ جاری تھی، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت کے حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ سامعین حضرات، عبداللہ مسعود کے بارے میں بس ایک چھوٹا سا تفصیل کے بارے میں بہت کچھ ہے بولے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے سے ہم کو ہدایت ملے، ہماری اخلاق میں سدھار آئے گا، ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، ہم حلال حرام کا فرق کرنے لگ جائیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائیں گے، ہم باقاعدہ طور پر بری چیزوں سے ہٹ جائیں گے، برے لوگوں کی صحبت سے ہم دور رہ جائیں گے اگر ہمارا ربط یا ہمارا تعلق قرآن سے۔ قرآن ایک بات بتا کے ختم کرنا ہے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچی یا ہمارا بیٹا یا بیوی یا بہن یا بھائی کوئی بھی ہے جو قرآن کے حافظ ہوں گے آپ کے پاس، یا تو پھر کم سے کم قرآن ناظرہ قرآن اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، ان کا ہر دن 1 گھنٹہ لے کر بیٹھے، 1 گھنٹہ، ایک میرا میسج یہاں 1 گھنٹہ ان کو لے کر بیٹھے کہ بیٹا قرآن پڑھنے سے سننے والا پڑھنا دونوں کو برابر ثواب ہے، ثواب میں کمی نہیں، بس آپ 1 گھنٹہ لے کر بیٹھے ہر دن، ان کا بھی قرآن صاف ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، 2 فائدہ، گھر میں ماحول بن جائے گا، گھر میں ماحول بن جائے گا، آپ بھی بچوں کو لے کر بیٹھے قرآن سنیں، سب مل کر ثواب سب کو ملے گا، آپ کے بچے میں بھی جو ہے نا تمیز پیدا ہو جائے گی، قرآن صاف ہو جائے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، بچے کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسلمان ہمیشہ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا کریم قرآن کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جمعہ کا دن ہے مولا، جمعہ کا دن ہے مولا، یہاں پر بہت سارے مسئلے آئے ہیں مولا، اے اللہ تیرے کلام میں سب کچھ سنا ہے مولا، تیرے نبی کے حدیث میں سب کچھ سنا ہے، اللہ ان کا آنے کو قبول فرما، اللہ ان کا بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ آج کی جمعہ کو قبول فرما، اے اللہ جس سے جو پریشانی اس پریشانی کو دور فرما، اے اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مولا جو سودی قرضہ میں ہیں مولا، اللہ ان کو خود نے پتا ہے کہ سود کے قرضہ میں کیوں چلے گئے مولا، اللہ ان کو سودی قرضہ سے بچا لے مولا، اللہ ان کو سودی قرضہ سے بچا لے مولا، اللہ ایسے لوگ بھی ہیں مولا جو بیمار ہیں مولا کسی وجہ سے، اللہ ان کو بیمار سے شفا کے لیے عطا فرما، اے اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مولا کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارا اعزہ، ہمارا قریب مرحومین ہے مولا، ہم سے پہلے گزر گئے مولا، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کس حال میں مولا، اے اللہ جس حال میں ہو مولا ان کے قبر کو کشادہ فرما دے، ان کے قبر کو کشادہ فرما دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے مولا، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جہنم کی کھڑکیاں بند کر دے مولا، جنتی لباس پہنا دے مولا، جہنمی لباس اتار دے مولا، اے اللہ یہاں پر معصوم بچے بھی بیٹھے مولا، اے اللہ ان بچوں کا آگے چل کے موجود اسلام بنا مولا، اسلام کی محافظ بنا مولا، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان ظالموں کو روک دے مولا، ان ظالموں کو روک دے مولا، اے اللہ بہت سارے دعات ہیں مولا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی تبلیغ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی مدد فرما، اللہ دعات مبلغین کی مدد فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین، السلام علیکم۔